الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحابط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ ہم آغاز کر چکے ہیں سورۃ الہود کا، اور 12ویں پارے کا ساتھ ساتھ آغاز ہو چکا ہے. 12ویں پارے میں سورۃ الہود مکمل شامل ہے، جس کے 10 رکوع ہیں. اس کے بعد سورۃ یوسف کی ابتدائی 6 رکوع بھی اس پارے میں شامل ہیں. آغاز کرنے جا رہے ہیں سورۃ الہود سے، رکوع نمبر 2 سے. اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو. دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ انسان پر جب نعمت آتی ہے تو وہ اتر آتا ہے، اور جب نعمت آتی ہے تو وہ اترا جاتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو انتہائی مایوس ہو کر بجھ جاتا ہے. اللہ کے محبوب بندے نعمتوں پر شکر اور تکالیف پر صبر کرتے ہیں، گویا وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو پھر مقابلہ میں قرآن جیسی 10 صورتیں لے آئیں اور جس کو بلا سکتا ہے مدد کے لیے بلا لے. قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر نازل کیا ہے. مزید فرمایا کہ دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت کا اجر ان کے لیے ہے جو نہ صرف اس کے طلبگار ہوں بلکہ اس کی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہوں. ایسے ظالموں کے لیے بدترین عذاب ہوگا، اور جو اللہ کے اطاعت سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں. اس کے برعکس ایمان لانے والے اور نیکیاں کرنے والے شاندار بدلہ پائیں گے. پہلا گروہ اندھا اور بہرا ہے، اور دوسرا گروہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے. رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے قوم نوح علیہ السلام کی ہٹ دھرمی. تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی رکوع کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی. قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ کی رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے کم تر اور گھٹیا لوگ ہیں. ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے تمہارے درمیان ایک پاکیزہ زندگی بسر کی ہے. پھر اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھ پر وحی نازل کی. میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہا. میں تمہارے کہنے پر ہرگز ایمان لانے والے فقراء اور درویشی کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا. میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں. میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو ایک انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چنا ہے. قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا اور عذاب لانے کے مطالبہ کرنے لگے. رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا مجرم اولاد کا نیک والد سے کوئی تعلق نہیں. چوتھے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ کی قوم کا مزید کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا. اب ان پر عذاب نازل ہوگا. آپ اہل ایمان کے لیے ایک کشتی بنائیے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور قوم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہوئی اور زمین سے پانی ابلنا لگا. حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اہل ایمان اور حق مخلوق کی ایک جوڑوں کو کشتی میں سوار کر لیا. پانی کی مقدار اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے
ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کر لی جس سے پہاڑ جیسے بلند موجیں پیدا ہو گئیں۔ کشتی میں سوار ہونے والے محفوظ رہے اور باقی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک کافر تھا، اس نے کشتی میں آنے سے انکار کیا، وہ کفار کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمل برا تھا۔ بقول اقبال، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ یہ بڑا خوبصورت شعر اقبال نے کہا ہے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ رکو نمبر 5 میں ذکر ہوا ہے حق کو جھٹلانے کا برا انجام۔ 5ویں رکو میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی اور اس سے بخشش مانگنے کی دعوت دی، ساتھ ہی بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تم پر رحمتوں کی بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ قوم نے توہین آمیز انداز میں ان کی بات کو جھٹلا دیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے معبود نے آپ کے اوپر کوئی برا اثر ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں تمہارے معبود سے اعلان برات کرتا ہوں، میں نے تم تک حق بات پہنچا دی ہے، تم نے اسے نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخرکار ایک رسوا کن عذاب نے حق بات جھٹلانے والوں کو تباہ کر دیا۔ رکو نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے گمراہ آبا واجدات کی پیروی کا انجام۔ 6 رکوع میں قوم سمود کی بربادی کی داستان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے آبا و اجداد کے من گھڑت معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر اس قوم کے سامنے ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد کی اور انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن میں اللہ کا عذاب آ گیا اور پوری قوم ایک زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ رکو نمبر 7 میں ذکر ہے ہم جنس پرستی کی عبرتناک سزا۔ 7ویں رکوع میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب فرشتے خوب صورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا اور بعد میں اسے بیٹے سے ایک پوتا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ پھر یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ لڑکوں کی آمد کی اطلاع پا کر قوم بڑی خوش ہوئی اور آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو شرمناک فعل کے ارادے سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آج رات اپنے گھر والوں کو لے کر بستیوں سے نکل جائیے۔ ان کی بیوی کے سوا تمام اہل خانہ نکل گئے۔ بدقسمت بیوی کی ہمدردیاں فاسق قوم کے ساتھ تھیں اور وہ قوم کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا اور پھر پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 8 میں ذکر ہوا ہے حرام خوری کا برا انجام۔ 8ویں رکوع میں قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک ناپ تول میں کمی اور راستوں میں مسافروں کو لوٹنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے ٹھکرا دیا۔ اللہ نے زلزلہ کے ذریعے اسے تباہ برباد کر دیا۔ رکوع نمبر 9 من گھڑت معبود ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ 9ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ فرعون کی پیروی کی۔ روز قیامت
وہ فرعون کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور وہ انہیں جہنم کے اندر لا کرائے گا۔ اللہ نے ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا، کسی قوم کے من گھڑت معبود اسے ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان دو طرح کے گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ بدبختیوں کا ہوگا جو جہنم میں چیخ و پکار کرتا رہے گا، دوسرا گروہ خوش نصیبوں کا ہوگا جو جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف انداز ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اسی گروہ میں شامل فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 10 میں ذکر ہوا ہے عذاب سے کون بچ جاتے ہیں، عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں۔ اس 10ویں رکو میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ حق پر ڈٹے رہیں اور باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، نماز قائم کریں اور نیکیوں میں سبقت کریں۔ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہے، صبر کرتے رہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان میں ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جو لوگ برائیوں سے روکتے ہیں، ایسے لوگ تھے مگر بہت کم جنہیں ہلاکت سے بچا لیا گیا۔ یہاں پہ ناظرین محترم سورہ یوسف کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا ہے، اور معاف کیجیے گا یہاں پہ ہم نے سورہ ہود کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں یہاں سے سورۃ یوسف کا۔ سورۃ یوسف میں علم و حکمت کی معمور حسین واقعہ ہیں۔ رکو نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے حاسد کے سامنے اپنی خوبی کا ذکر نہ کرو۔ پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند کو سجدے کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عظیم مقام و مرتبہ پر فراز فرمائے گا، البتہ اس خواب کا ذکر اپنے سوتیلے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور حسد کی آگ میں جل کر تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یہ اصل میں شیطان ہے جو انسانوں کا دشمن ہے اور ان کے درمیان حسد اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے بھائیوں کی سازش، اللہ کی بشارت۔ دوسرے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کا ذکر ہے۔ ان کے بھائیوں نے باہم شکایت کی کہ ہم بڑے ہیں اور کام کاج ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے والد کی زیادہ توجہ چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام پر ہے۔ والد کی شفقت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کر دیں۔ انہوں نے بہانے سے والد صاحب سے اجازت لی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے، پھر انہیں ایک خشک کنویں میں ڈال دیا۔ ایسے میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے سے بشارت دی کہ تم ایک روز بھائیوں سے ان کی اس ظالمانہ حرکت کے بارے میں باز پرس کرو گے۔ ان کے بھائی رات گئے گھر میں واپس آئے اور والد صاحب کے سامنے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خبر صاف جھوٹ ہے۔ انہوں نے اللہ سے صبر کی توفیق مانگی۔ ایک قافلے کا کنویں کے پاس سے گزر ہوا، وہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے گیا۔ وہاں کے ایک منصب دار عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا اللہ نیک بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کی عنایت کا بیان ہے۔ عزیز مصر کے گھر میں ماہرین جمع ہوتے اور شہر کے مسائل پر غور کر کے ان کا حل تلاش کرتے۔ طرح طرح کے مسائل پر اس طرح سے بحث سننے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوئی اور انہیں رفتہ رفتہ باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا فہم حاصل ہوا۔ پھر اللہ نے اپنے خاص فیض سے انہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر انہیں دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ عزیز مصر کی بیوی سے یوسف علیہ السلام پر برے فعل کا ارادہ کرنے کی تہمت لگائی، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی بڑے واضح ثبوت کے ساتھ ظاہر فرما دی۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی پاکیزہ کردار۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ مصر میں بڑے افسران کے بیگمات نے حیرت کا اظہار کیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ایک غلام پر فدا ہو گئی۔
عزیز مصر کی بیوی کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ان بیگمات کو گھر پر مدعو کیا، ان کے سامنے پھل رکھے اور انہیں چھریاں دیں تاکہ پھل کاٹ کر کھائیں۔ تب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی بیگمات نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھیں کہ ارے یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ سب مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہے ہیں، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں تو ان کی طرف مائل ہو کر ناکام ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب افسران شہر نے محسوس کیا کہ ہماری عورتیں یوسف علیہ السلام پر فدا ہیں تو انہیں قابو کرنے کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوا ہے قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا پر حکمت واعظ۔ 5ویں رکوع میں دونوں جوان قیدیوں کے سچے خوابوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت انجام دیتا تھا اور دوسرا شاہی باورچی تھا۔ الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ایک برتن ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے۔ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ توحید کا عقیدہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ عقیدہ در پر سر جھکانے، اسباب کے خوف اور دوسروں کی خوشامد و چاپلوسی کے ذلت سے بچاتا ہے۔ بقول اقبال، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بڑا خوبصورت شعر اقبال نے فرمایا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ شرک کرنے والوں کے لیے ہے زیادہ تر۔ اللہ ہی معبود حقیقی ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ پھر انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ساقی الزام سے بری ہو جائے گا اور دوبارہ جا کر بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ باورچی پر الزام ثابت ہوگا، اسے سلیب پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے مغز نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ مجھے بے قصور قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ ساقی بادشاہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھول گیا۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی۔ 6 رکوع میں بادشاہ کا خواب مذکور ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں۔ اناج کے ساتھ پھلیاں سبز ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ کے دربار میں موجود کوئی بھی سردار اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ ساقی بادشاہ کی اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساقی سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے بلا قصور قید ہونے کے بارے میں بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا۔ خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی۔ ان سالوں میں اناج کے دانے پھلوں سے صرف اس قدر نکالے جائیں جو خوراک کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آئیں گے۔ اب پھلوں میں محفوظ دانے استعمال کر لیے چاہیں، البتہ کچھ چھوڑ دیے چاہیں تاکہ آئندہ بیج کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں خوب بارش ہوگی اور بڑی عمدہ پیداوار ہوگی۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے مسئلہ بھی بتایا اور مسئلے کا حل بھی تجویز فرما دیا۔ یہاں سے ناظرین محترم 12واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اب آغاز ہونے جا رہا ہے 13ویں پارے کا۔ 13ویں پارے میں 13واں پارہ سورہ یوسف کے آخری 6 رکوع یعنی رکوع نمبر 7 تا رکوع نمبر 12 اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ سورہ رعد میں 6 رکوع جبکہ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع ہیں۔
رکن نمبر 7 سورۃ یوسف رہائی سے زیادہ اہم پاک دامنی کی تصدیق ہے۔ 7ویں رکوع میں یہ مضمون بیان ہوا کہ جب ساقی نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ خواب کی تعبیر بتائی تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنا قبول نہ کیا، مطالبہ کیا کہ پہلے تحقیق کی جائے کہ مجھے کیوں قید خانے میں ڈالا گیا۔ بادشاہ نے تمام بیگمات کو بلایا اور ان سے یوسف علیہ السلام کا قصور پوچھا۔ سب نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بڑے پاکیزہ کردار کے حامل ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دیا جائے، میں انشاءاللہ عمدگی سے ان خزانوں کی حفاظت کروں گا۔ یوں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس ایک خاص مثبت حاصل ہو گیا۔ رکوع نمبر 8 میں ذکر ہوا ہے اخلاق کی بلندی اور صلح رحمی کی اعلیٰ مثال۔ 8ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد جب خشک سالی کے سال آئے تو دور راز کے علاقوں تک یہ خیر جا پہنچی کہ مصر میں خوراک کے ذخائر محفوظ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خوراک کے حصول کے لیے فلسطین سے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان تو لیا لیکن ان کے اخلاق کی بلندی دیکھی کہ کسی انتقامی جذبہ کا اظہار تک نہیں کیا۔ بھائیوں نے اپنے لیے خوراک کا راشن حاصل کیا اور چھوٹے بھائی بن یامین کے لیے بھی جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا وہ ان کے ساتھ نہ آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آئندہ اسے بھی ساتھ لانے کی تاکید کی۔ مزید یہ کہ صلح رحمی کرتے ہوئے خوراک کی جو قیمت اپنے بھائیوں سے وصول کی تھی اسے واپس بھائیوں کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ آئندہ بن یامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے قبل تم یوسف علیہ السلام کے حوالے سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہو۔ البتہ جب ان کے بیٹوں نے اپنے سامان میں دیکھا کہ اداشدہ قیمت واپس کر دی گئی ہے تو والد صاحب سے عرض کیا کہ ایسا نفع کا معاملہ کیوں نہ دوبارہ کیا جائے۔ بہرحال جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کو ضامن بنا کر عہد کیا کہ وہ بن یامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بن یامین کو مصر بھیجنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ رکوع نمبر 9 میں ذکر ہوا تقدیر کا حیران کن فیصلہ۔ 9ویں رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اپنی چھوٹے بھائی سمیت مصر میں آمد کا بیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلیوں میں خوراک لے جانے کا انتظام فرما دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس پیالے کو بن یامین کے سامان میں رکھ دیا جس کے ذریعے خوراک ناپ کر دی جاتی تھی۔ پیالہ غائب ہونے پر خوراک تقسیم کرنے والے کارندوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پیالہ چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ بھائیوں نے اس الزام کی تردید کی، ساتھ ہی کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کے تھیلے سے مسروقہ پیالہ برآمد ہوا تو تم اسے اپنا غلام بنا لینا۔ پیالہ بن یامین کے تھیلے سے برآمد ہوا اور یوں تقدیر نے بن یامین کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرنے کی سبیل کر دی۔ وہ بادشاہ کے قانون کے تحت بھائی کو مصر میں نہیں روک سکتے تھے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بن یامین کی جگہ کسی اور بھائی کو بطور سزا مصر میں روک لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر رکوع نمبر 10 میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ 10ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس جا کر تمام ماجرا اپنے والد کو سنایا تو انہیں شدید صدمہ پہنچا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے شدت غم کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار ان کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے
خاندان والوں کے رنج والم کا ذکر کیا اور التجا کی کہ ان کے پاس اب خوراک کے حصول کے لیے مطلوبہ قیمت بھی نہیں، لہذا دستیاب قیمت قبول کر کے خوراک کا کچھ حصہ قیمتاً اور باقیہ حصہ صدقہ کے طور پر دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی لار چارگی کی یہ کیفیت برداشت نہ کر سکے اور ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا، انہیں اپنا کرتا دیا اور فرمایا کہ اسے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، اس کرتے سے انہیں میری خوشبو محسوس ہوگی اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہاں پہ باپ بیٹے کی غائبانہ محبت کا بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کی خوشبو سے بیٹے کی محبت آ جاتی ہے کہ جی یہ یقیناً یوسف علیہ السلام کا ہی کرتا ہوگا۔ رکوع نمبر 11 میں ذکر ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر۔ 11ویں رکوع کا مضمون یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس گئے اور ان کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی پھر سے لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا خاص اکرام کیا اور انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ یوسف علیہ السلام اب مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، لہٰذا بادشاہ کے سامنے ان کے والدہ اور تمام بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا۔ گویا اس وقت شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ یہ تھی یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدے کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 12 میں ذکر ہوا ہے صبر اور تقوی سرخرو کر دیتا ہے۔ آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان سے حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ شرک سے روکنا اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے۔ یہ عمل لوگوں کو دائمی عذاب سے بچانے والا اور دائی کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن حکیم کے بیان کردہ واقعات میں لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاسدین نے کنویں میں ڈال دیا لیکن بعد میں عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ اسی طرح مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کریں گے لیکن ایک روز ان کے سامنے مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ وہ تقوی اور صبر کی صفات رکھنے والوں کو ہی سرخرو کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا سیکھنے کا عمل ہے صبر کے حوالے سے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صبر کا ساتھ ایک ایسا ساتھ ہوتا ہے کہ جو آپ کو آگے جا کے ایک بڑی خوشیاں جو ہے وہ نصیب میں کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پہ سورۃ یوسف کے متعلق کا ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے سورۃ الرعد سے۔ سورۃ الرعد میں جو مفہوم آئے گا اس کا ذکر میں آپ سے کر دیتا ہوں۔ 13واں پارہ ہی ہے اور سورۃ الرعد میں حق اور باطل میں تمیز کے حوالے سے بتایا گیا، اور رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوگا اللہ کی قدرت کے بے مثال شاہکار۔ پھر رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوگا حق اور باطل کے لیے مثال۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 3 میں حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 4 میں دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 5 میں حق کے مخالفین کا برا انجام۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 6 میں مخالفین حق کے لیے دھمکی۔ پھر یہاں پہ سورۃ ابراہیم کا آغاز ہوگا اور سورہ رعد کا ہم مطالعہ مکمل کریں گے، اور سورۃ ابراہیم اہل حق کے لیے بشارت ہے، جس پہ پہلے رکوع میں ذکر ہوگا نزول قرآن کا مقصد۔
پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 2 میں ناشکری سے نعمت چھین جاتی ہے۔ پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 3 میں دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی۔ پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 4 میں شیطان کی اپنی پیروکاروں کی ملازمت۔ پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 5 میں اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 6 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزانہ مناجات۔ پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 7 میں روز قیامت نافرمانوں کا برا حال۔ پھر یہاں پہ 14ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ 14ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، اور سورۃ الحجر جس کے 6 رکوع ہیں، اور سورۃ النحل جو 21 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ آغاز ہوگا سورۃ الحجر کا، اور رکوع نمبر یہ ایمانیات کو مؤثر بیان ہے۔ سورۃ الحجر میں ایمانیات کا مؤثر بیان ہے، اور رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوگا اللہ قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 2 میں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 3 میں عظمت انسانی کا سبب روح ربانی۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 4 میں اللہ غفار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 5 میں ہم جس پرستوں کا برا انجام۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 6 میں اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب۔ پھر یہاں پہ سورۃ الحجر کا مطالعہ مکمل ہوگا، اور پھر سورۃ النحل کا آغاز ہوگا جس میں اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہوگا۔ یہاں پہ رکوع نمبر 1 میں ذکر آئے گا اللہ کی شکر گزاری ہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 2 میں کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 3 میں توہین قرآن کا برا انجام ہوگا، اور رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوگا قرآن کریم ہی سب سے بڑی خیر ہے۔ اور پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 5 میں اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بغاوت کا حکم۔ پھر اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بغاوت کا حکم۔ اور پھر رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوگا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 7 میں اللہ کی مسلسل اطاعت کا حکم۔ یہاں پہ ہم اپنا کل کی نشست کا جو ہے وہ مطالعہ مکمل کریں گے۔ ناظرین محترم، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر قرآن مجید کو ہم اپنی زبان میں پڑھیں، اپنی زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی زبان میں قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کئی واقعات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں صبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اپنی مسلسل کامیابیوں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ مل کے، میرے اور آپ کے گھر والے مل کے اس رمضان کریم کو کیوں نہ قرآن مجید کا مہینہ بنا دیں۔ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں مسلسل دن کا روزہ اور رات میں قرآن حکیم کا شوق ہم لوگ اپنے دلوں میں پیدا رکھیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے اگلی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اسے شوق پیدا کرنے کی اور اس سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ملاقات کرتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔